لوگ جمع ہوتے ہیں، اور سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ نکاح زیادہ لوگوں کی مطلب مجلس میں ہو۔ تو اس دوران حضرت قائد جمعیت صاحب حفظہ اللہ نکاح کے انعقاد کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر طرف میڈیا پر یہی کلپ گردش کر رہا ہے۔ اچھا، اصل کلپ تو شاید اتنا وائرل نہ ہو رہا ہو جتنا وضاحتی بیان یا حمایتی بیان آ رہے ہیں، اور کیسے نہ ہوں، عام عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا یا اچھالنا، لٹانا، پھینکنا یہ سنت رسول ہے۔ اور جیسے ہی JUI کے رہنما فضل الرحمان صاحب کی ویڈیو سامنے آئی تو اس سے پہلے کہ تنقید ہوتی یا رزق کی بے ادبی گردانا جاتا، وضاحتی بیان آنا شروع ہو گئے کہ یہ تو سنت تازہ ہو گئی، لوگوں کو اس سنت کا پتہ چلا۔ اصل میں لوگوں کو اس سنت کا پتہ نہیں چلا، بلکہ ایک جھوٹ اور ایک نازیبا کام کو فروغ ملا، اور وہ بھی سنت کی حیثیت سے۔ اصل میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھواروں کی تقسیم یا چھواریں اچھالنا، پھینکنا یا نکاح کے موقع پر کھجوریں بانٹنا یہ سنت ہے، ان کے دماغوں میں یہ چیز غلط ڈالی گئی ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ نکاح کے موقع پہ چھوارے تقسیم کیے جائیں، یہ مشہور ہے، یہ مسنون نہیں ہے۔ یہ فرق جان لیں، اور پھر بجائے اس کے کہ اس بات کی تحقیق ہی کر لی جاتی، پہلے تائید شروع ہو گئی۔ اصل میں اس میں عوام کی، پبلک کی مینٹیلٹی کا ذرا ایشو ہے۔ وہ جیسے ہی کسی مہذب شخص کو، داڑھی والے کو، پگڑی والے کو، یا جبہ پہنے، دستار باندھے، لاٹھی اٹھائے، یا مسجد اور مدرسہ سے نسبت رکھنے والا ہو، یا کوئی عالم ہو، اس کا کوئی کام دیکھیں اور اگر اس پر کوئی انگلی اٹھائے تو فوراً ہی اسے دین سے جوڑ دیتے ہیں، جیسے مذہب کارڈ سیاسی رہنما کھیل لیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی تحقیق کر لی جاتی، لیکن نہیں، فوراً ہی تائید آ گئی۔ تقلید اور اکابر پرستی کی انتہا ہے۔ حالانکہ میں دل سے JUI کے رہنما فضل الرحمان کی عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں کہ ایک مولوی ہو کر مدارس کی خدمت کے ساتھ سیاست میں اہم کردار ادا کیا، یہ ایک مثالی چیز ہے۔ لیکن کسی عالم یا مولوی کا ہر کام مسنون نہیں ہوتا جب تک کہ ثابت نہ ہو۔ رہا یہ چھوارے اچھالنا، لٹانا، پھینکنا، یہ تو بڑی بات ہے۔ یہ نکاح کے موقع پہ جسٹ تقسیم، جسٹ بانٹنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جتنی روایات آتی ہیں، کوئی 2-3 ہیں، وہ تمام کی تمام یا تو انتہائی ضعیف، ناقابل اعتبار، منکر، باطل یا موضوع ہی ہیں، یعنی من گھڑت۔ پھر خواہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے آئے، یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے منسوب ہو، یا کسی صحابی کے نکاح کا حوالہ۔ جب بات ہی ثابت نہیں ہے، پھر اس کی فضیلت اور پھر آپ اس کی افادیت کیسے بتا سکتے ہیں؟ مطلب سنت تو پہلے ثابت کریں۔ چھواروں کا تقسیم کرنا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی میٹھا، کچھ کھانا، کچھ ریفریشمنٹ، بالکل یہ ایک تہادو تہابو والی بات ہو سکتی ہے، لیکن چھواروں کو نکاح کے موقع پہ تقسیم کرانا، مسنون کہلانا، یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے کہ آپ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیں جبکہ وہ آپ کا عمل مبارک ہی نہ ہو، اور پھر یہ کہ کسی ایسے شخص کی طرف سے آنا تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر اہل علم کا کوئی عمل ہو اور آپ انہیں سنت کہہ کے ترویج دے رہے ہیں تو کم از کم سائیڈ لینے والے، اہل علم کی حمایت کرنے والے، اسے سنت کہنے والے ہی تحقیق کر لیں۔ السلام علیکم۔